اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گا، پھر کتاب خدا اور اہل بیت آئیں گے اور پھر میری امت حاضر ہوگی۔ اس کے بعد میں اپنی امت سے سوال کروں گا کہ تم نے کتاب خدا اور اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام عریان ہے، لہذا اس کا لباس حیا ہے، اس کی زینت جاہ و جلال ہے، اس کی مروت عمل صالح ہے، ورع اس کا ستون ہے، ہر چیز کے لیے اساس ہوتا ہے، اور اسلام کا اساس ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام علی حق پر ہے اور حق امام علی کے ساتھ ہے، وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ حوض کوثر کے پاس میرے سامنے پیش نہ ہو۔ فرمایا، اے فاطمہ، اگر کوئی آپ پر درود بھیجے تو خدا اس کی مغفرت فرمائے گا اور جنت میں میرے مقام تک پہنچا دے گا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ ضرور نجات پائے گا، لیکن جو اس میں سوار ہونے سے انکار کرے گا وہ غرق ہوگا۔ اپنی اولاد کو 3 چیزوں سے آراستہ کرو: محبت رسول، ان کی آل کی محبت یعنی اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت۔ 12 امام ہمارے اہل بیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو میری فہم و علم اور حکمت دی ہے اور میری طینت سے ان کو خلق کیا ہے، ان کے منکرین کے لیے ویل ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی آدم کو اپنے مزاج سے، نوح کو ان کی حکمت کے ساتھ اور ابراہیم کو ان کے صبر کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے امام علی ابن ابی طالب کو دیکھنا چاہیے۔ خیثمہ نے بیان کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے خیثمہ، ہم نبوت کے درخت، رحمت کا گھر، حکمت کی چابیاں، مرکزی علم، محل رسالت، ملائکہ کے آنے جانے کا مقام اور خداوند کے اسرار کی جگہ ہیں۔ ہم بندوں کے درمیان خداوند کی امانت اور حرم الہی ہے۔ ہم خداوند کی امان اور اس کا وعدہ ہے، پس جس نے ہمارے عہد کو پورا کیا اس نے خدا کے عہد کو پورا کیا، اور جس نے اسے توڑا اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، ہمارے درمیان ہی قرآن نازل ہوا اور ہمارے پاس ہی رسالت کے خزانے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی و ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔ اگر وہ کہیں ٹھہرے تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اور اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو۔ ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں چھوڑ کے پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم، مجھے پیغاموں کے پہنچانے، وعدوں کے پورا کرنے اور آیتوں کی صحیح تعویل بیان کرنے کا خوب علم ہے، اور ہم اہل بیت نبوت کے پاس علم و معرفت کے دروازے اور شریعت کی روشن راہیں ہیں۔
فرمایا اور ہم اہل بیت اقلیم سخن کے فرمان روا ہیں، وہ ہمارے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے اور اس کی شاخیں ہم پر جھکی ہوئی ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات سے متعلق پوچھا کہ وہ کون سے کلمات تھے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سیکھے، تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آدم نے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ میری توبہ قبول کی جائے، چنانچہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔